میں آپ کو عالم اسلام کو افغانستان کی فتح پر مبارکباد دیتا ہوں. کام کیا. پہلے ہم پہ الزام تھا ماردار کرتے ہیں، بم بلاس کرتے ہیں، خودکش کرتے ہیں، لڑکیوں کو اسکولوں کو جلاتے ہیں اور یہ ترقی کے مخالف ہیں. اب وہ الزام بھی ختم ہو گیا. طالبان نے کمال ہوشیاری کے ساتھ ایک شہر کا محاصرہ کیا. جنگجو نہیں گئے، سپاہی. پولیس بہت دور کھڑی رہی. امر بالمعروف والے گئے علماء اور ان سے کہا ہم آنا چاہتے ہیں، لڑائی نہیں کرنا چاہتے. آپ کا ادارہ بھی چلتا رہے، ٹریفک بھی چلتا رہے، دفتر بھی چلتا رہے، اسپتال بھی جاری رہے، اسکول بھی چلتا رہے. صرف قیادت تبدیل ہوگی اور آپ کو پریشان نہیں کریں گے. تو لوگوں نے استقبال کیا اور جب جنگجو آئے تو مقابلہ نہیں ہوا. میں آپ کے حوالے سے یہاں ہوتے ہیں لکھنے والے، میرے ساتھ تو خصوصی ان کی محبت ہے نا. میں جہاں جاتا ہوں تو یہ پہلے سے پہنچ جاتے ہیں. وہ آپ کے اندر موجود ہیں. پہلے کاغذ پنسل سے لکھتے تھے، آج کل وہ ان کے پاس ہوتا ہے موبائل. ان سے کہتا ہوں اپنے بڑوں کو یہ لکھو کہ طالبان پاکستان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، افغانستان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. امریکہ کے دباؤ میں جو آپ غلطیاں کرتے ہو یہ نہیں کرو. اور جو داسو کے اندر حملہ ہوا ہے وہاں چائنا والوں کو مارا، اس کی تحقیق کرو. یہ معمولی بات نہیں. وہی سوچو کہ پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے. یہ مت سوچو کہ امریکہ کے لیے کیا اچھا ہے، اس کا کیا مفاد ہے. آج تک ہمارے حکمران یہ سوچتے رہے کہ امریکہ کا مفاد کیا ہے، خواہ لوگوں کو مارتے رہے. وہ جنگ جو افغانستان اور امریکہ کے درمیان تھی اس میں ہمارے 70,000 لوگ مارے گئے، $1.5 ارب کا نقصان ہوا اور ہمارے ہاتھ میں بدنامی آئی. یہ منافق ہیں، یہ ڈبل گیم کھیلنے والے ہیں. سارا فائدہ ہندوستان نے اٹھایا. آج بھی موقع ہے کہ اپنی خارجہ پالیسی کو ٹھیک کرو. امریکہ کے غلامی میں آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. اور طالبان سے میں عرض کرتا ہوں جتنی ہوشیاری کا آپ نے مظاہرہ کیا آپ کو مزید مظاہرہ کرنا پڑے گا. تمام اقوام کو شامل کرنا پڑے گا. حکومت کے عمل کے اندر سب لوگوں کو شرکت کا احساس دلانا ہوگا اور اسلامی نظام کی بہاروں کو دکھانا ہوگا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اسلام جب آتا ہے تو امن کیسے آتا ہے، خوشحالی کیسی آتی ہے اور ترقی کیسی آتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے اور عالم اسلام کو اسی طرح